علیکم جی، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور میری آج کی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح میں آج آپ کی خدمت میں ایک بہت اچھا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہر قسم کی خیر و برکت کے لیے، رزق کی رحمت کے لیے، رزق کی کثرت کے لیے، رزق کی بارش کے لیے اور کسی بھی قسم کی لا علاج بیماری کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک بہت چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو گھنٹی کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں جی، فٹافٹ سب سے پہلے یہ کام کریں اور اس کے بعد پھر ہم آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سورہ کوثر۔ قرآن پاک کے 23ویں سپارے کی ایک بہت ہی چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر۔ اس سورت کا وظیفہ آج میں آپ کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بہت ہی اس کے فضائل ہیں، بہت ہی اس کی برکات ہیں۔ ایک نہایت چھوٹی سی سورت ہے، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، پھر یا اس کے بعد آپ 40 بار پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی لا علاج بیماری ہے، کینسر ہے، دل کا کوئی مرض ہے، گردوں کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا ہے، کوئی بھی اس طرح کی بیماری جس سے شفا آپ کو نہیں مل رہی، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، 40 بار پڑھ سکتے ہیں یا 100 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا بہترین وقت جو ہے وہ بعد نماز ظہر ہے یا فجر طلوع آفتاب سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان دو وقتوں میں سے کسی بھی ٹائم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوگی۔ اس وظیفے کو کم سے کم 40 دن تک جاری رکھیں تاکہ آپ کو اس کے بہترین نتائج مل سکیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے۔ جزاک اللہ جی۔